أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم سامعین کرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی مسلمان کی پیاری ماں اور بہنوں، یہ بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، بڑا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کہ 24 گھنٹے دن اور رات میں اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے مغفرتیں اور اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے کہ میرے بندو، یہ میرے رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ میرے مغفرت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جنت کا حقدار بن سکتے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مختصر سا اب دن باقی رہ گیا ہے، رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج یہ پہلا عشرہ 1-2 دن کے بعد ہمارے سے رخصت ہو جائیں گے، دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، کہ جب رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولہ رحمت، یہ پہلا عشرہ میری رحمت کا عشرہ ہے، اور آگے فرماتے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، او میرے بندوں، او گناہوں میں ڈوبے پڑے رہنے والوں، آؤ اب میں آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ، جنت کا پروانہ اب میں تمہیں دینے جا رہا ہوں، آؤ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم کے عذاب سے بچا لو، جہنم کے ہولناک خوفناک عذاب سے بچا کر جنت کا حقدار اپنے آپ کو بنا لو۔ یہ اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے، اللہ روزانہ یہ فرماتا ہے روزے داروں آؤ، میں اپنے جہنم کے دروازے کو بند کر رہا ہوں اور جنت کے دروازوں کو کھول رہا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے روز آواز لگائی جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ روزہ جب شروع ہوتا ہے اور میرے روزے دار بندے اور بندیاں جب روزہ رکھ کر کے میرے سامنے مجھے پکارتا ہے، مجھ سے لو لگاتا ہے، مجھ سے اپنے آرزوؤں کو رکھتا ہے، اپنے خواہشوں کو رکھتا ہے، اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے، اپنے دل کے آرزوؤں کو میرے سامنے رکھتا ہے،
اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہو کر ان کی باتوں کو سنتا ہوں، اور میرے فرشتے ان کے منہ سے اپنے منہ کو لگا کر کے ان کی ہر الفاظ کو، ہر لفظ کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر کے مجھ رب کو یہ بیان کرتا ہے کہ آج آپ کے فنا بندے اور فنا بندی نے آپ کے خاطر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اپنے تمام دنوں کے تھکان کو برداشت کر کے انہوں نے آپ کی رضا کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کا خوف، آپ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ان تمام تکالیف کو صرف ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود یہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کی کیا آرزو ہے، میرے بندے کی کیا خواہش ہے، میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا بندہ کس چیز کا طلبگار ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بندہ صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے کہ ان کی گناہوں کو مٹا دیا جائے اور جہنم سے بچا کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بندے کی آرزو کو میں نے سن لیا اور اس کو میں نے قبول کر لیا، اور قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا کہ جب بندہ روزہ رکھ کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو آواز لگاتا ہے، اللہ کو ندا دیتا ہے، تو اللہ قرآن سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے کتنا قریب ہوتا ہوں۔ جب اللہ سے سوال کرتا ہے تو بندہ قرآن میں اس سوال کو نقل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، میری بندی، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو، چاہے وہ عورتوں کی جماعت ہو، چاہے وہ نوجوانوں کی جماعت ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے نے مجھ سے پکارا، جب میرے بندے نے مجھے آواز لگائی، جب میرے بندے نے میرے سامنے اپنے جھولی پھیلا کر عبادت کے لیے یہ فریاد کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، او میرے فرشتوں، جاؤ میرے روزے دار بندوں نے، میری روزے دار بندیوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگا ہے، اپنے لیے روزی مانگا ہے، اپنے بچوں کی بیماری کی شفایابی مانگی ہے، اپنے مریضوں کے لیے شفایابی کی درخواست کی ہے۔ او میرے فرشتے جاؤ میرے بندے کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، میں نے ان کی فریاد کو سن لیا، میں نے ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دی، میں نے ان کے لیے رزق کا انتظام کر دیا، میں نے ان کے لیے مغفرت کا انتظام کر دیا، میں نے ان کے لیے جہنم سے آزادی کا انتظام کر دیا، اور جنت کے اندر ان کے لیے میں نے ایک محل تیار کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک میں اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، اے میرے بندوں مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اور تمہارے ہر لفظ کو جب تمہاری زبان سے نکلتی ہے تو میں ان کو سن کر کے تمہارے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ صرف رمضان المبارک ہی کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور کسی مہینے میں اللہ اتنا قریب نہیں ہوتا بندوں کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنوں میں نے جو تمام دنوں میں ایک دن کو سردار بنایا وہ جمعے کا دن ہے، اور تمام مہینوں میں نے جس مہینے کو سردار بنایا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تمام نبیوں میں جس نبی کو سردار بنایا
وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے ستاروں، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ سارے صحابہ قریب ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی منبر پر چڑھ رہے، پہلے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسرے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ شروع کیا۔ خطبہ دینے کے بعد جب منبر سے نیچے اترے، سارے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ فرماتے اللہ کے نبی، آج میں نے ایک چیز آپ سے نئی بات سنی ہے جو آج سے پہلے آپ سے نہیں سنی تھی۔ یہ کیا معاملہ کہ آپ آج خود کہہ رہے تھے ہمارے منبر کے بالکل قریب ہو کر بیٹھو، جب ہم قریب ہو کر بیٹھ گئے تو آپ ہر زینے پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہا، یہ کیا معاملہ؟ کہا کہ میرے امتو، میرے یاروں، او میرے صحاباؤ، ابھی جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے بددعا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس بددعا پر آپ کو آمین کہہ کر مہر لگانا ہے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل کی بددعا کیا کم تھی ہماری ہلاکت و بربادت کے لیے، اور نبی آخر الزمان کی اس پر مہر لگ جائے تو پھر وہ بددعا تو یقینی طور پر قبول ہونے والی ہے۔ کہا کہ جب میں نے پہلے زنے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، وہ مرد ہلاک ہو، وہ عورت ہلاک و برباد ہو جس کے سامنے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے، اور اس بابرکت مہینے میں وہ روزہ رکھ کر کے رمضان المبارک کے برکت کو حاصل کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ لے اور جنت کا حقدار نہ بنے، وہ مرد بھی ہلاک ہو، عورتیں بھی ہلاک ہو۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ میرے دوستو، اس لیے میرے پیاری ماں اور بہنوں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں اور ہمارے دھڑکتے دلوں، ہمارے بزرگوں، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے بددعا کی، جو اس کی قدر نہیں کرتے، جو اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ دوسرے زنے پر قدم رکھا، کہا کہ وہ مرد عورت ہلاک و برباد ہو جس کے سامنے میں محمد الرسول اللہ کا نام لیا جائے، اور میرا نام لینے کے بعد وہ امتی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ کیونکہ نبی کی ذات وہ ذات ہے جس پر درود خود رب کائنات بھیجتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، میں خود اپنے ربی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے، تم بھی بھیجا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس کے سامنے محمد کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تیسری دعا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جس کے سامنے، جس کی زندگی میں ان کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو، جو بالکل کمزور ہو، لاچار ہو، اس کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا حق نہ بنائے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ تو یہ تین دعائیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے تھے، اور اس پر میرے نبی نے آمین کہہ کر مہر لگا دی۔ یہ رمضان المبارک کا بڑا قیمتی مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. اللہ اس میں روزے کے بارے میں بیان کیا کہ اے لوگوں، پہلے کی طرح لوگوں کی طرح تمہیں 24 گھنٹہ روزہ نہیں رکھنا، بس چند گھنٹے تمہیں روزہ رکھنا ہے، چند گھنٹے روزہ رکھنا ہے. پہلے صحابہ اکرام کے درمیان ان کے زمانے میں 24 گھنٹے روزہ ہوتے تھے. اس میں ایک واقعہ ہے. ایک غریب صحابی ہے، پہلا رمضان المبارک کا روزہ، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اور پہلا روزہ رکھا. غریب صحابی تھے، کھانے پینے کو نہیں تھے، شادی کیے تھے اور خواہشات نفسانی بھی جوش مارنے لگا، ان سے گناہ ہو گیا. روزہ رکھنے کے بعد اپنی بیوی سے مل لیے، اللہ کے نبی کے دربار میں آئے. کہا کہ اللہ کے نبی، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہم سے برداشت نہیں ہوا اور روزے کی حالت میں ہم بیوی سے مل لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مل لیے تو بھائی اس کا تو سزا لگے گا، اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کی حالت میں بیوی سے مل لیا، کوئی ایسا گناہ کیا جس سے تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، تو تم ایک غلام آزاد کرو کفارے کے طور پر. کہ اللہ کے نبی اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، کھانے کی لالے پڑی، ایک روٹی نہیں ہم کھائیں اور ایک غلام ہم کہاں سے خرید کر کے آزاد کریں. کہا کہ اچھا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ روزے کا کفارہ ہے. کہا اللہ کے نبی اتنی بھی نہیں ہمارے حیثیت ہے. کہا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر 60 روزے رکھو لگاتار، یہ تمہارے روزے کا ایک روزے کا کفارہ ہے کہ اگر تم رمضان المبارک میں جان بوجھ کر گناہ کیے اور روزہ توڑ دیے تو پھر 60 مسکینوں کو چاہے کھانا کھلاؤ یا پھر 60 روزے رکھو یا پھر ایک غلام آزاد کرو. یہ روزے کا کفارہ ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ 60 روزے رکھو، کہ اللہ کے نبی ایک روزہ تو برداشت ہوا نہیں، 60 روزے میں کہاں برداشت ہوگا. ایک روزہ رکھا، بیوی کے پاس جانے سے ہم رکے نہیں، خواہشات ہماری برداشت نہیں، 60 روزے رکھیں گے تو کتنے ہمارے کفارے ہمارے ذمہ لازم ہو جائے گا. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک صحابی ایک صدقے کا کھجور کا ایک ٹوکرا بھر کر کے لے کر آئے. کہا کہ اللہ کے نبی یہ صدقے کا کھجور ہے، آپ مدینے میں غربا میں تقسیم کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے صحابی کہاں ہیں جو گناہ کر کے آئے تھے، جن کے ذمے کفارہ واجب تھا، ان کے بلا کر کے لاؤ. چنانچہ بلایا گیا. کہا کہ لو، اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے، اللہ نے تم پر رحم کر کر کے ایک کھجور کا ٹوکرا بھیج دیا، جاؤ مدینے کے 60 مسکینوں میں یہ کھجور تقسیم کر دو. تو انہوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب، مجھ سے زیادہ فقیر، مجھ سے زیادہ لاچار نہیں ہے، اگر اس کھجور کا کوئی مستحق ہے تو وہ میں ہوں. اللہ کے نبی میرے لیے اس کھجور کو حلال کر دیجئے. تو اللہ کے نبی کو اس کی بات پر اتنی ہنسی آئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ایسے لال ہو گئے، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گلاب کے پھول کو میرے نبی کے رخسار مبارک پر نچوڑ دیا گیا ہو، اور میرے نبی کا پورا رخسار مبارک، چہرے مبارک خوشی سے لال ہو گئے، اور میرے نبی کی دانت سے وہ موتیوں کی جو چمک نکلی. اللہ کی قسم، حضرت انس خادم رسول فرماتے ہیں قسم اللہ کی میں نے ایسے نبی کو کھلکھلاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اس صحابی کے اس بات پر اتنی ہنسی آئی کہ اللہ کے نبی گناہ تو ہوا لیکن پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، اس لیے صدقے کے کھجور کا جو یہ ٹوکرا آیا ہے میرے لیے حلال کر دیجئے، تاکہ میں اپنی غربت کو ان کھجوروں کے ذریعے سے مٹا سکوں، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ کو میں بھر سکوں. تو اللہ کے نبی ہنستے ہنستے کہا، بڑا چالاک نکلا تو، کفارہ بھی ادا کرنا چاہ رہا ہے، کھجور کا ٹوکرا بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے،
تجھ سے زیادہ چالاک تو میں شاید مدینے میں کہیں نہیں دیکھا. جاؤ, صرف یہ کھجور کا ٹوکرا اللہ نے تیرے لیے حلال کیا اور باقی کسی کے لیے نہیں. تو کتنا چالاک نکلا, کفارہ بھی ادا کر لیا اور کھجور کا ٹوکرا بھی اپنے لیے حلال کر لیا. تو ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے اور گناہوں کو بھی معاف کروا لیتے ہیں. میرے دوستو, جو آئندہ جمعہ میں نے چھوڑا تھا ایک پوائنٹ کی چیز, وہ پوائنٹ کی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا خوبصورت مہینہ ہے اور کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اس کی اجرت یہ خود رب کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی وہ باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ میرے نبی کے قلب اطہر پر الہام ہو اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا ہو. تو حدیث قدسی ہے, ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے, رمضان المبارک کے روزے کے نماز کے فضیلتیں بیان کر رہے تھے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اللہ ساری امت کو جمع کریں گے, ساری نبیوں کو جمع کریں گے, سارے فرشتوں کو جمع کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا آدم صفی اللہ بھی جمع ہوں گے, نوح نجی اللہ بھی جمع ہوں گے, ابراہیم خلیل اللہ بھی جمع ہوں گے, اسماعیل ذبیح اللہ بھی جمع ہوں گے, موسیٰ کلیم اللہ بھی جمع ہوں گے, عیسیٰ روح اللہ بھی جمع ہوں گے, حضرت جبرائیل بھی موجود ہوں گے, حضرت اسرائیل بھی موجود ہوں گے, حضرت اسرافیل بھی موجود. نمازی کے بارے میں فیصلہ ہوگا, جاؤ فنا عبد الرحمن ہے ان کو جنت کا محل دے دو, فنا عبداللہ ہے ان کو جنت کے اندر نہریں دے دو, ان کو جنت کے محلات دے دو, یہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کیا, انہوں نے صدقہ کیا, ان کو بھی جنت کے نہر والے, جنت کے یاقوت اور سونے جواہرات والے محل دے دو, عطا کر دو. نمازیوں کو بھی جنت ملے گی, حاجیوں کو بھی جنت ملیں گے, زکوٰۃ دینے والوں کو بھی جنت مل جائیں گی, صدقات و خیرات کرنے والوں کو بھی جنت مل جائیں گے. لیکن ایک جماعت بیٹھی رہے گی, ایک لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا. حشر کا میدان خالی ہو جائیں گے, جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے. لیکن کچھ جماعت, کچھ لوگ ابھی باقی رہیں گے, نہ جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا نہ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. سارے نبیوں کی جماعت پریشان, سارے فرشتوں کی جماعت پریشان, سارے فرشتے یہ تعجب میں ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. ہمارے نبی جو انہیں انبیاء اکرام کے مجمع میں ہمارے نبی بھی موجود ہوں گے, ہمارے نبی کے چہرے کے اندر مسکراہٹ ہوگی, ہمارے نبی مسکراتے ہوں گے, ہمارے نبی کے چہرے کھلتے ہوں گے مسکراہٹ کی وجہ سے. کیونکہ جب بچہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے پھر اس کو انعام ملنے کا وقت ہوتا ہے تو باپ کے چہرے کے اندر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہمارے نبی تو ہمارے ابا ہیں, ہم ان کی اولادیں ہیں. ہمارے نبی کو ہماری کارنامے پر آج اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا, ہمارے نبی کو معلوم ہے کہ آج میرے امت کو اللہ کتنے بڑے انعام سے نوازیں گے. تو میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے کہ آج میری امت کو اللہ انعام سے نوازیں گے. میرے نبی مسکرا رہے, سارے نبیوں کی جماعت پریشان, سارے صحابہ کی جماعت پریشان, سارے فرشتوں کی جماعت پریشان کہ کیا معاملہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ, کیا اللہ فیصلہ کریں گے, کیا اللہ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو. ایک آیت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اے جبرائیل تم بھی ہٹ جاؤ, اے میکائیل تم بھی ہٹ جاؤ, اے اسرافیل تم بھی ہٹ جاؤ, اے اسرائیل تم بھی ہٹ جاؤ, آج تیرے بس کی بات نہیں, اے رضوان جنت تم بھی ہٹ جاؤ. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی,
اے فرشتوں، یہ جو میری جماعت بیٹھی ہے، یہ جو میرے بندے اور بندیاں بیٹھی ہیں، آج تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آج تمہیں ان کے اعمال کا بدلہ تم دے سکو۔ اس لئے اے جبرائیل، فنا نمازیوں کو تم نے بدلہ دے دیا، تم نے جنت میں داخل کرا دیا۔ اے میکائیل، تم بھی فنا کو پکڑ کر کے جنت میں لے گئے۔ اے اسرائیل، تم بھی لے گئے۔ لیکن یہ جو فنا بندے اور بندیاں جو میری بیٹھی ہے، اس کو بدلہ دینے کے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اس کو بدلہ تو آج رب میں خود دوں گا۔ سارے فرشتے حیران کہ یہ کون بندہ اور بندیاں ہیں کہ اللہ ہم سے فرماتا ہے۔ رضوان جنت کو بھی سائیڈ کر دیا کہ اے رضوان جنت، تم بھی ہٹ جاؤ، جنت کے دروازوں کو کھول دو، اور میں اپنے اس بندے کے لیے ایک مخصوص دروازہ بنایا ہے، جس دروازے میں صرف میرے یہی بندے داخل ہوں گے اور دوسرے کسی بندے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور اس دروازے سے ایک مرتبہ جو داخل ہو جائے، پھر کبھی بھی اس کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اور اس دروازے کا نام اللہ نے ریان رکھا، خوشبو والا دروازہ، کیونکہ روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں ان کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کے اعجاز میں، اس کے بدلے میں اللہ نے دروازے کو ہی بنایا خوشبو والا دروازہ، کہ میرا بندہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ دنیا والے ان کی بدبو سے نفرت کر رہے تھے، آج میں خوشبوؤں کے دروازے میں ان کو داخل کر کے ان کی جسم کو، ان کی زبان کو، ان کے الفاظ کو، ان کی گفتار کو، ان کی رفتار کو خوشبوؤں میں بدل دوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے او فرشتوں تم ہٹ جاؤ، آج تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میرے فنا بندے فنا بندیوں کو تم اجرت دے سکو، آج میں خود رب اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، ساری انبیاءوں کی جماعت ایک زبان ہو کر فرمائیں گے، اے اللہ یہ تو بتا، یہ تیرا فنا بندہ فنا بندی کی جماعت کون سی ہے؟ میرا فنا بندہ فنا بندی کی وہ جماعت ہے جو دنیا میں میرے لیے روزہ رکھا تھا، آج میں رب خود ان کا بن گیا، کہ آج میں خود رب اس بندے اور بندیوں کا بن گیا۔ جنت کوئی نہیں، جنت کے محلات کوئی نہیں، یاقوت کے محلات کوئی نہیں، آج خود جنت کے بنانے والا، فرشتوں کو بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا، جنت کی خوبصورتیوں کو سجانے والا، آج خود رب ذوالجلال یہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ آج میں روزے کا بدلہ خود رب کائنات ہو گیا۔ کہ میرے دوستو، جس کا رب خود ہو جائے، جو محبوب جس کے خاطر ہم سجدے کرتے ہیں، جس کے خاطر ہم راتوں کی نیند کو حرام کرتے ہیں، وہ رب اگر ہمارا خود ہو جائے تو پھر سوچئے اس وقت ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے آج ہم روزے دار بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن جنت نہیں دیں گے، جنت کے محلات نہیں دیں گے، بلکہ خود جنت کے بنانے والا ہمارا ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہوں گے۔ اور جب اللہ اپنا دیدار کرا دیں گے، اللہ جب خود روزے دار کا ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی لذتوں کو، جنت کی بہاروں کو تم بھول جائیں گے میرے دوستوں۔ اس لیے آج یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر کر لیجئے، ورنہ جب یہ مہینہ ہم سے گزر جائے گا،